السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر خلود عمران۔ آج میں بات کروں گی کہ دوران حمل وہ کون سے وائٹامنز ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں ماں کے لیے اور آٹومیٹیکلی بچے کے لیے، کیونکہ جو ہے بیبی کی گروتھ کے لیے وائٹامنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب کافی فیمیلز اویئر ہیں، حاملہ خواتین، کہ دوران حمل جو ہے ان لوگوں نے آئرن لینی ہے، کیلشیم لینی ہے، اچھی ڈائٹ لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ وائٹامنز جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وائٹامنز جو ہے وہ دو قسمی ہوتے ہیں، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک فیٹ سولیبل اور ایک واٹر سولیبل۔ جو فیٹ سولیبل وائٹامنز ہیں اس میں A, D, E, K وائٹامن آتا ہے، جو واٹر سولیبل ہیں ان میں B and C وائٹامنز آتے ہیں۔ اب جو وائٹامن A ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آنکھوں کے لیے اور جلد کے لیے۔ اگر آٹومیٹیکلی مدر میں وائٹامن A ڈیفیشنسی ہوگی تو بچے کی ویژن، اس کی نظر پر بھی فرق پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے جو وائٹامن E ہے یہ سکن کے لیے، ہیئر گروتھ کے لیے، اس کے علاوہ نیل گروتھ کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ اگر مدر کی جلد اچھی ہوگی، سکن، اس کے ہیئر گروتھ، تو آٹومیٹیکلی جو ہے بچے کے اندر بھی یہ چیزیں منتقل ہوں گی اور وہ ایک نارمل اور ہیلدی بیبی ہوگا۔ اسی طرح بات کریں وائٹامن ڈی کی، وائٹامن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی بونز کے لیے اور کیلشیم ایبزارپشن کے لیے۔ کیلشیم جو ہے یہ ہماری باڈی میں بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے تمام امپورٹنٹ سگنلز، ایون گٹ گروتھ، ہماری بونز، ہیئر گروتھ، سب میں کیلشیم کا رول ہے۔ اس کو ایبزارب کرواتی ہے وائٹامن ڈی۔ تو وائٹامن ڈی آٹومیٹیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی۔ اب جو وائٹامن کے ہے یہ ہمارے خون کو جو ہے اس کے کلاٹنگ فیکٹرز کے لیے، ہماری جو شریانیں ہیں اس میں خون کو یہ منجمد کرتی ہے، اسپیشلی ایٹ ٹائم آف ڈیلیوری۔ جو ہے اگر مدر میں وائٹامن کے جو ہے وہ ایک نارمل مقدار میں ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس کی بلیڈنگ کو روکنے میں یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ اسی طرح جو نیو بورن ہے ان میں وائٹامن کے ڈیفیشنسی نہیں ہوتی اگر مدر میں نہ ہو تو، ادروائز ہمیں نیو بورنز کو انجیکشنز لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے واٹر سولیبل وائٹامنز کی، اس میں وائٹامن بی ہے جو کہ ایک لانگ کلاسیفیکیشن ہے۔ وائٹامن B1 سے سٹارٹ ہوتی ہے، B12 تک جاتی ہے، تو اور فولک ایسڈ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اگر وائٹامن بی کی کمی ہے تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر انوملیز آ سکتی ہیں، سر کے اندر پانی ہے یا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے ڈیفیکٹس ہیں جن کو میننگو سیل، میننگو مایوسیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر مدر کے اندر اس کی کمی نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے بیبی ایک ہیلدی بیبی ہوگا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں وائٹامن سی کی، جو کہ گمز، دانتوں کے جو جبڑے ہیں یا گمز ہیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ مدر میں نارمل مقدار میں ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو بیبی ہے اس کی گروتھ کے لیے، اور ایون کہ وائٹامن سی جو ہے یہ آئرن کو ایبزارب کرنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ انیمیا بھی نہیں ہونے دیتی۔ آپ کو لازمی بتاتی چلوں کہ یہ جو وائٹامنز ہیں یہ ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے۔ ہماری جو فوڈ ہے وہ رچ ہونی چاہیے گرین لیفی ویجیٹیبلز میں، کیرٹس ہمیں لازمی، گاجر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اورنجز، سٹرس فوڈ لینا ہے تاکہ وائٹامن سی کی کمی پوری ہو سکے۔ تو اگر ہم اپنی فوڈ میں میٹ کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبلز کو، کیرٹس کو، ایون دودھ کو شامل کریں گے ایک پریگننٹ لیڈی، تو آٹومیٹیکلی اس کا جو ہے بچہ ایک ہیلدی بیبی ہوگا۔ فیمیل جو ہے وہ ہر سیلف جو ہے وہ خود بھی ہیلدی ہوگی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس سیشن سے آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جو فورن کنٹریز ہیں ان کی جو فوڈ ہے وہ فورٹیفائڈ ہیں، وہ پیور ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں جو فوڈ ہے ان میں کافی ملاوٹ ہو چکی ہے، اور جو ہے اس لیے میں ضرور یہاں پہ کہوں گی کہ جیسے ہی آپ کو پریگننسی ہوتی ہے اپنے کیس کو آپ ایک پراپر گائنیکالوجسٹ کے پاس بک کروائیں تاکہ وہ آپ کا پراپر چیک اپ کریں، اور آپ کو پریگننسی میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو فوڈز بھی بتاتی رہیں، آپ کو آئرن کیلشیم بھی ریکمینڈ کریں۔ ملٹی وائٹامنس کی بہت اچھی اب ٹیبلٹس اویلیبل ہیں کہ اگر آپ فوڈ سے یا ہماری جو خوراک خالص نہیں ہے تو میڈیسن سے اس کی کمی کو پورا کر لیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہوں اور ہمارا جو ایک معاشرہ ہے وہ ایک ہیلدی معاشرہ ہو۔ Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.